لیکن جب ہم توسل کا دروازہ کھولتے ہیں، اس دروازہ کھولنے کی آڑ میں کچھ ایسے گروپس پیدا ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مکتب تشیعوں کو اور اہل سنت کے یہاں بھی بریلویوں کو بدنام کر دیا۔ وہ کون ہے؟ تشیعوں میں کون آ گئے؟ غالی، نصیری، اور باقاعدہ طور پر بریلویوں میں کون آ گئے؟ غالی سنی، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے توسل کی آڑ میں مولا کائنات کو منی گاڈ بنا دیا۔ ہم نے گزشتہ 1 سال 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو دیکھی کہ سیمر شریف کے اندر جب عرس منایا جا رہا تھا تو وہاں پر یا علی مدد کے ساتھ ساتھ نعرے لگ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، علی اللہ، علی اللہ، یہ نعرے لگ رہے تھے۔ اور یہ نعرے آج بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آج بھی نعرے لگتے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے آپ کو شو کیا کراتے ہیں؟ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جو بھی وابستہ ہو اس نے فلاح پائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ غلو کی حد تک گیا، نہ وہ مقصر بن گیا۔ اس لیے کہ جو علی علیہ السلام کا پیروکار ہے اور علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اہل بیت اطہار کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کیونکہ ان کا چلنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے، کامیابی اس وجہ سے۔ اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے ایک اہل سنت محقق ہیں، میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، ظرف نقوی صاحب، جو بڑی تحقیق کرتے ہیں، لاہور میں اس ہیں۔ انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک روایت پڑھی تھی، کسی مجلس میں ان کو بلایا گیا تھا، انوائٹ کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ غالباً میں امام کا نام بھول رہا ہوں، یا امام جعفر صادق تھے، یا امام باقر علیہ السلام تھے، یا امام علی رضا تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کا صحابی تھا، اور کہا کہ اے وقت کے امام، یا اے امام علی رضا، یا امام جعفر صادق، یا امام باقر علیہ السلام، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر میں نماز میں ولایت علی کی گواہی نہ دوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟